الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طبی معالجین اور نرسنگ پر مامور لوگوں سے متعلق بعض شرعی احکامات۔ سوال کیا گیا ہے، اطباء اور نرسنگ پر مامور لوگوں سے متعلق کچھ خصوصی احکامات جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ امور اور مریضوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہسپتالوں میں موجود اطباء، معاونین اطباء اور نرسنگ پر مامور افراد سمیت سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں شرعی واجبات کا اہتمام کریں اور ان میں کسی صورت بھی سستی کا شکار مت ہوں۔ ان احکامات میں شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، چنانچہ نماز میں سستی بالکل روا نہیں ہے، نہ ہی نماز کو وقت سے مؤخر کریں، خصوصی طور پر جب کوئی ایسی ہنگامی حالت پیدا ہونے کا خدشہ ہو کہ جو نماز میں رکاوٹ بن سکے یا مصروف کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کا میلان انسان کے دل میں ایسی کمزور دلیلیں ڈال سکتا ہے جو انسان کی کوتاہی کا خود ساختہ عذر بن جائیں۔ حالانکہ نماز کسی بھی مسلمان کے لیے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتی جب تک اس میں عقل موجود ہے، اور نہ ہی نماز کو وقت سے مؤخر کرنا جائز ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو تمام میڈیکل سٹاف کے علم میں ہونے ضروری ہیں۔ نمبر 1، میڈیکل سٹاف میں موجود مرد و خواتین کے درمیان اختلاط جائز نہیں ہے، کیونکہ اختلاط کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جس کے فرد اور معاشرے دونوں پر سنگین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہسپتال کے عملے میں موجود خواتین چاہے نرسنگ اسٹاف میں سے ہیں یا ڈاکٹر وغیرہ، سب ہی لباس اور خوشبو کے ذریعے زیب و زینت مت اپنائیں، کیونکہ اجنبی لوگوں کے سامنے عورت کا خوشبو اور بھڑکیلا لباس پہننا بہت سے منفی نتائج کا باعث بنتا ہے جو کہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نمبر 3، پیرا میڈیکل سٹاف میں موجود خواتین کو غیر مردوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہو تو انتہائی نرم لہجے میں بات مت کریں، اور یہ بھی کہ غیر محرم مردوں سے صرف پردے میں رہتے ہوئے اختلاط کے بغیر بات کریں۔ اور یہ چیز سب کے لیے واضح ہے کہ ہسپتالوں میں خواتین کے لیے مختص وارڈ بنانا کہ جہاں مرد داخل ہی نہ ہو سکیں بالکل آسان ہے۔ نمبر 4، ہسپتال کے عملے میں موجود خواتین بے پردگی سے بچیں، شرعی حجاب کی پابندی کریں کہ ہاتھ اور چہرہ سمیت پورا جسم ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 5، مرد و خواتین ڈاکٹروں اور ان کے معاون عملے کے لیے بہت زیادہ مجبوری اور ضرورت کے علاوہ مریضوں کے سطر کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر دیکھنا بھی پڑے تو مردوں کا سطر صرف مرد دیکھیں اور عورتوں کا سطر صرف عورتیں دیکھیں۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور سطر دیکھنے کی ضرورت بھی ہو تو پھر جن سے مخالف سطر دیکھ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی شرعی طور پر عائد امانت داری کی ذمہ داری نبھانا ضروری ہے، لہٰذا صرف مطلوبہ جگہ ہی دیکھیں اور اتنے افراد موجود ہوں کہ خلوت کا اندیشہ ختم ہو جائے، اور مریض اگر خاتون ہے تو ممکن ہو سکے تو مریضہ کا ولی بھی ساتھ موجود ہو۔ نمبر 6، پیرا میڈیکل سٹاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مریضوں کے رازوں پر پردہ ڈالیں، مریضوں سے متعلقہ چیزوں کو چھپائیں، کیونکہ ان کے راز فاش کرنے سے امانت میں خیانت بھی ہوگی اور دوسروں کے راز بھی فاش ہوں گے اور اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی جیسے کہ سب جانتے ہیں۔ نمبر 7، ہسپتال کے سارے عملے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت مت اختیار کریں، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے واضح لفظوں میں منع کیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دین اور دینداری کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، احساس کمتری کا شکار مت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق دے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، الشیخ عبدالعزیز آل شیخ، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ صالح الفوزان، الشیخ بکر ابو زید۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دائمی کمیٹی برائے فتاوی و علمی تحقیقات، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 401۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105384۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔